آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک انسان جو دیکھنے میں بالکل عام اور اچھی شخصیت کا مالک ہو وہ اتنے درندے واقعات میں شامل ہو سکتا ہے؟ ایک انسان جو کسی کے سامنے ہمیشہ معصوم اور پیار بھرا نظر آئے اصل میں ایک شیطان ہو۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جس نے اپنی معصومیت کے پردے میں چھپ کر خوفناک جرم کیے۔ یہ ہے کہانی ٹیڈ بنڈی کی۔ ٹیڈ بنڈی ایک چارمنگ اور ویل ایجوکیٹڈ انسان جسے دیکھ کر کوئی بھی انسان اپنی دوستی میں لے سکتا تھا، لیکن اس کی اصل حقیقت کچھ اور تھی۔ اس کی زندگی کے پردے میں چھپی ہوئی تھی وہ خوفناک کہانی جو دنیا کو ہلا کر رکھ دے۔ 1970 میں امریکہ کے مختلف شہروں میں ایک قاتل کا سایہ منڈلا رہا تھا، ایک قاتل جو صرف اپنے چام اور دوستی کے بہانے لڑکیوں کو اپنا شکار بناتا تھا۔ یہ قاتل تھا ٹیڈ بنڈی۔ ٹیڈ بنڈی کا اصل نام تھیوڈور رابرٹ بنڈی تھا۔ اس کی پیدائش 24 نومبر 1946 کو ویرماؤنٹ USA میں ہوئی تھی۔ ایک عام بچہ جو اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اس کی زندگی میں آگے چل کر جو کچھ ہوا اس نے سب کو حیران کر دیا۔ ٹیڈ بنڈی نے اپنی تعلیم یونیورسٹی آف واشنگٹن سے حاصل کی اور یہاں پر وہ اپنی دوستی اور چام سے سب کو امپریس کرتا رہا، لیکن یہ سب اس کا ایک پہلو تھا۔ اس کے اندر ایک شیطان چھپا ہوا تھا جو دھیرے دھیرے باہر آنے والا تھا۔ 1974 میں سیٹل اور اوریگون میں لڑکیوں کے غائب ہونے کا سلسلہ شروع ہوا۔ کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ٹیڈ بنڈی نے اپنے چام کا فائدہ اٹھایا اور کئی لڑکیوں کو اپنا شکار بنایا۔ وہ ہمیشہ ایک معصومیت بھرا انداز اپناتا اور لڑکیوں کو مدد کے بہانے اپنی گاڑی میں بٹھاتا۔ ٹیڈ بنڈی کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اکثر اپنی گاڑی کے پاس لڑکیوں سے مدد مانگتا، کبھی اپنے ہاتھ میں پلستر باندھ کر، کبھی اپنی گاڑی کو خراب دکھا کر۔ جب لڑکیاں اس کی مدد کرنے آتیں تو انہیں گاڑی میں بٹھا کر ان کا شکار کرتا۔ یہ طریقہ اس قدر اثر انداز تھا کہ بہت سے لوگ قاتل کو پہچان نہیں پائے، کیونکہ وہ صرف ایک مددگار شخصیت کے روپ میں سامنے آتا۔ ٹیڈ بنڈی کو پہلی مرتبہ 1975 میں اریسٹ کیا گیا جب پولیس نے اس کی گاڑی سے مختلف ثبوت برآمد کیے، لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ کورٹ میں بنڈی نے اپنا کیس لڑنا شروع کیا اور اپنے چام سے سب کو امپریس کرنے کی کوشش کی۔ ہر کوئی اس کی خوبصورت باتوں اور اداؤں سے متاثر ہونے لگا تھا، لیکن اصل میں وہ ایک بہت ہی خطرناک قاتل تھا۔ 1977 میں ٹیڈ بنڈی نے جیل سے 2 دفعہ فرار ہونے کی کوشش کی۔ پہلی مرتبہ وہ لاء لائبریری سے بھاگ نکلا، لیکن کچھ دنوں کے بعد پکڑا گیا۔ دوسری مرتبہ وہ جیل کے چھت سے فرار ہوا۔ پھر اس نے کولوراڈو اور فلوریڈا کا سفر کیا، جہاں اس نے اپنے جرم کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ اس کے اس فرار ہونے نے پولیس اور پبلک کو حیران کر دیا، کیونکہ ہر مرتبہ وہ اپنی معصومیت کا فائدہ اٹھاتا اور نئی جگہ پر اپنے جرم کو انجام دیتا۔ فلوریڈا میں بنڈی نے ایک کالج کے چی اومیگا سوسائٹی ہاؤس پر حملہ کیا۔ اس نے چند گھنٹوں میں 4 لڑکیوں کو شکار بنایا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے فلوریڈا کو ہلا کر رکھ دیا۔ پولیس نے ہر طرف اس کی تلاش شروع کی اور آخر کار اسے پکڑ لیا۔ یہ ایسا جرم تھا جو انسانیت کو شرمندہ کرنے والی تھی اور سب کو حیران کر گئی۔ ٹیڈ بنڈی کا فائنل ٹرائل 1979 میں شروع ہوا۔ یہ ٹرائل میڈیا سینٹر بنا رہا، جہاں ہر کوئی بنڈی کے کیس کو فالو کر رہا تھا۔ اس ٹرائل میں بنڈی نے خود کو ایک بار پھر ڈیفینڈ کیا، لیکن ثبوت اور گواہی نے اسے پھانسی کی سزا تک پہنچایا۔ اس کا کانفیڈنس اور اپنے چام پر بھروسہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے، لیکن اصل میں یہ صرف اس کا ایک پردہ تھا جو اس نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے پہنا ہوا تھا۔ ٹیڈ بنڈی نے جیل میں اپنی زندگی کے آخری دن گزارے۔ اس نے اپنے کرائمز کو قبول کر لیا اور پولیس کے سامنے آخر کار
اپنے جرائم کو کانفیس کیا۔ 24 جنوری 1989 کو ٹیڈ بنڈی کو الیکٹرک چیئر میں بٹھا کر پھانسی دی گئی۔ اس کی پھانسی کی سزا نے لوگوں کے دلوں میں ایک خوف اور حیرانی چھوڑ دی، کیونکہ یہ انسان جسے سب پیار کرتے تھے اصل میں اتنا بڑا قاتل تھا۔ ٹیڈ بنڈی کے ایگزیکیوشن کے دن جیل کے باہر لوگوں نے جشن منایا۔ اس جرم اور سزا نے امریکہ کے کرمنل جسٹس سسٹم پر بہت سے سوال اٹھائے۔ ٹیڈ بنڈی کا کیس ہمیشہ کے لیے ایک مثال بن گیا، کیونکہ یہ کیس صرف ایک قاتل کا نہیں بلکہ ایک سوسائٹی کے فیلئر کا تھا جو ایسے انسان کو پہچان نہیں پائی۔ ٹیڈ بنڈی کی زندگی کا سفر ہمیشہ ریسرچ اور انالیسس کا مرکز بنا رہا۔ ایکسپرٹس نے اس کی پرسنالٹی اور سائیکوپیتھی کو سمجھنے کی کوشش کی۔ بنڈی کے بچپن اور اس کی اپ برنگنگ کو بہت سی تھیوریز دی گئیں۔ کیا اس کا بچپن اور اس کے گھر کا ماحول اس کے جرم کا سبب بنا؟ کیا اس کی اپ برنگنگ میں کوئی کمی تھی جو اس کے اتنے خطرناک جرم کا سبب بنی؟ سائیکولوجسٹ کا کہنا تھا کہ بنڈی کا اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر اور اس کا نارسسٹ بیہیویئر اس کے اس جرم کے پیچھے کا سبب تھا۔ اس کی معصومیت اور چارم صرف ایک پردہ تھا جو اس کے اندر کے شیطان کو چھپا رہا تھا۔ یہ سب کچھ سمجھنا مشکل تھا، لیکن بنڈی کے کیس نے یہ سب ثابت کر دیا کہ کبھی کبھی انسان کی اصل حقیقت سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ٹیڈ بنڈی نے اپنے ریلیشن شپ اور دوستی کے بہانے کئی لڑکیوں کو شکار کیا۔ اس کے اکثر ریلیشن شپس میں بھی وہ کنٹرولنگ اور مینیپولیٹو تھا۔ اس کی سٹوری نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ اکثر وہ لوگ جو سب کے سامنے معصوم اور چارمنگ لگتے ہیں وہ اندر سے کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ بنڈی کے کیس نے دکھایا کہ ہمیں ہمیشہ اپنی سوسائٹی میں ایسے لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے جو ہمیشہ اپنی اصلی حقیقت چھپائے ہوئے ہیں۔ ٹیڈ بنڈی کے کیس پر بہت سی ڈاکومنٹریز اور موویز بنائی گئی۔ ہر ایک پروجیکٹ نے بنڈی کی زندگی کے مختلف پہلو کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ہر کہانی میں بنڈی کے جرم اور اس کے ٹرائل کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ ان ڈاکومنٹریز نے بنڈی کی زندگی اور اس کے جرم کو سمجھانے کے لیے نئی تھیوریز دیں۔ بنڈی کے جیل میں انٹرویوز نے بھی اس کی پرسنالٹی کو ریویل کیا۔ اس نے اپنے جرم کو سمجھانے اور اپنی سائیکالوجی کو سمجھانے کے لیے بہت سے انٹرویوز دیے۔ یہ انٹرویوز آج بھی لوگوں کے لیے ایک ڈارک انسائٹ ہیں جو دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک انسان اپنی اصلی حقیقت چھپا کر اتنا خطرناک جرم کر سکتا ہے۔ ایکسپرٹس نے بنڈی کے بیہیویئر کو سمجھنے کے لیے مختلف تھیوریز دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بنڈی کا نارسسٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر ان کے جرم کا سبب تھا۔ اس کا وائلنٹ بیہیویئر اور لیک آف ایمپتھی اس کی سائیکوپیتھی کو ثابت کرتا ہے۔ یہ تھیوریز دکھاتی ہیں کہ کیسے بنڈی نے اپنے اندر کے شیطان کو چھپا کر دنیا کو اپنی معصومیت کا دھوکہ دیا۔ ہماری سوسائٹی کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر انسان جو معصومیت اور چارم کا پردہ پہنے ہوئے ہے وہ ضروری نہیں کہ اندر سے بھی ویسا ہو۔ ٹیڈ بنڈی کا کیس صرف ایک انڈیویجول کا کیس نہیں بلکہ یہ ہماری سوسائٹی کے لیے ایک ویک اپ کال تھی۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمیں اپنے نظام کو بہتر بنانا ہوگا اور ہر شخص کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی جو اپنی اصلیت کو چھپا رہا ہو۔ ٹیڈ بنڈی کا کیس ہمیشہ کے لیے ایک ایسی کہانی بن گئی جو دنیا کو ہلا کر رکھ دے۔ اس کے جرم اور اس کی سزا نے دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ ہمیشہ سچ کا سامنا کرنا چاہیے۔ یہ کہانی ہے ٹیڈ بنڈی کی، جو صرف ایک قاتل نہیں بلکہ ایک لیسن تھا ہماری سوسائٹی کے لیے کہ ہمیشہ سچائی کو پہچاننے اور جھوٹ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اپنی رائے کمنٹس میں بتائیں اور اگلے ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیں اور ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑے رہیں۔ شکریہ۔